میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قربانی جو مین گھر کا جو مین سربراہ ہوتا ہے قربانی اسی کی ہوتی ہے یا سب کی یعنی کہ قربانی ہونی چاہیے لڑکوں کی لڑکیوں کی؟ سربراہ کی قربانی نہیں ہوتی بھائی، قربانی تو وہ کرتا ہے. جی کیا فرمائیں گے، قربانی گھر کے سربراہ کی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے؟ دیکھیں قربانی کا تعلق اسی طریقے سے جس طرح نماز کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز فرد سے متعلق ہے. عبادات جتنی بھی ہیں ٹھیک ہے، ان میں فرد سے جو ہے وہ تعلق ہے. نماز ہر فرد پہ لازم ہوگی جو بالغ ہوگا، جس کے اوپر بھی شرائط پائی جائیں گی. زکوٰۃ بھی کا یہی حال ہے کہ زکوٰۃ یہ نہیں کہ ایک فرد دے دے، بلکہ جو صاحب نصاب ہوگا، مالک ہوگا، وہ اس کے اوپر فرض ہوگا. حج بھی یوں ہی ہے، روزہ بھی یوں ہی ہے. ٹھیک. تو قربانی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ ایک عبادت ہے. ٹھیک. آپ اس کو نماز کے ہی پس منظر میں سمجھیں. نماز کی اپنی شرائط ہیں، قربانی کی اپنی شرائط ہیں. تو جس میں قربانی کی شرائط پائی جائیں گی، جو صاحب نصاب ہوگا، بالغ ہوگا، مقیم ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ بالغ ہے اب چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اگر مال ہے صاحب نصاب تو اس پر اپنے مال کی وجہ سے قربانی کرنا لازم ہے، اور ہر ایک پر کم از کم ایک حصے کی قربانی ضروری ہے. تو اب اگر گھر میں 5 افراد ایسے ہیں تو 5 کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا ضروری. ایک قربانی چھوٹی یا ایک حصہ 5 کی طرف سے نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ جناب گھر میں ایک سربراہ جو ہے وہ گھر کا وہ قربانی کر دے سب گھر والوں کی طرف سے، تو ایسا نہیں ہے، وہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یا بعض جگہ یوں ہوتا ہے کہ جناب اس سال میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، اگلے سال بیوی کی طرف سے کروں گا، اس سے اگلے سال جو والدہ کی طرف سے کروں گا، حالانکہ وہ تینوں صاحب نصاب ہیں. تو یوں نہیں ہے، ان تینوں پر ہر سال اپنی طرف سے ہی قربانی کرنا ضروری ہوگا. ایک کی قربانی دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی. دوسرا اپنی جگہ پر گناہگار ہوگا قربانی نہ کرنے کی وجہ سے، اور نہ صرف گناہگار ہوگا بلکہ اب بھی لازم ہوگا کہ جتنی قربانیاں نہیں کی ہر قربانی کے بدلے میں ایک بکرے کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرے. صحیح. اور یہ کسی بھی شرعی فقیر مستحق زکوٰۃ کو مکمل طور پر ادا کرے. تو یہ ضروری ہے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ قربانی کسی ایک پورے کنبے کی نہیں ہوتی، کسی جو ہے وہ ایک پورے خاندان کی نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ گھر میں وہ افراد جن پر قربانی واجب نہیں، جیسے نابالغ بچے ہیں. صحیح. تو نابالغ بچوں کے پاس اگرچہ کتنا ہی مال ہو، صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو، ان پر قربانی واجب نہیں ہے. تو جب ان پر قربانی واجب نہیں ہے تو اب ان کے طرف سے اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ ان کی طرف سے نفلی قربانی ہوگی، نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا. یوں ہی والدین جو ہے وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہیں اور یہ شخص خود صاحب نصاب ہے. اب یہ والدین کی محبت میں چاہتا ہے کہ اس دفعہ کی قربانی میں والدہ کی طرف سے کر دوں یا والد کی طرف سے کر دوں، حالانکہ قربانی اس پر واجب ہے. تو یہ اپنی واجب قربانی کو چھوڑ کر وہ نفلی کام کرنے جائے گا تو اس کو اس کا ثواب نہیں، گناہ ملے گا کہ اس نے جو ہے وہ اپنی واجب قربانی ادا نہیں کی. تو اس پر لازم ہے کہ اولاً اپنی قربانی کرے. ہاں اللہ نے اور دیا ہے تو 2 قربانی کرے، ایک اپنی طرف سے کرے، ایک والدہ کی طرف سے نفلی قربانی کرے. تو اس چیز کا خیال رکھیں.